اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ ان طاق راتوں میں ایک ایسی مبارک رات ہے جس کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو دوستو، یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ قدر کے نام سے موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح العالمین زمین پر اترتے ہیں اور اس محفل کو تلاش کرتے ہیں جس محفل میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو، پھر اس محفل میں شامل ہو کر ان بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو دوستو، کتنا بڑا انعام ہے کہ فرشتے اس محفل میں ہوں اور وہ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس بات کا مکمل طور پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات، یہ تمام راتیں طاق راتیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ جب 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے، اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات 21 رمضان کی رات ہوگی، اور اسی طرح جب 22 رمضان المبارک کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 23 رمضان المبارک کی رات ہوگی، یعنی کہ وہ دوسری طاق رات ہوگی، اور 24 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 25 رمضان کی رات ہوگی، یہ تیسری طاق رات ہوگی۔ 26 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 رمضان کی رات ہوگی، یعنی کہ یہ چوتھی طاق رات ہوگی، اور اسی طرح 28 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 29 رمضان کی رات ہوگی، یعنی کہ یہ 5ویں طاق رات ہوگی۔ تو دوستو، یہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جب 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات شروع ہوگی، پوری رات آپ کے پاس ہے، اور یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی طاق رات ہوگی۔ اس طاق رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے،
اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو یہ تصور کر لے کہ یا پروردگار میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پانی پر پڑھنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ یا پروردگار اس عمل کی بدولت مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور وہ پانی آپ نے سحری کرتے ہوئے پی لینا ہے۔ بیوی بھی وہ پانی پی سکتی ہے اور خامد بھی وہ پانی پی سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بیمار کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، تو بھی تھوڑا سا پانی آپ اپنے پاس رکھ لے اور عمل کرنے کے بعد اس پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ مریض کو پلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کا تصور کر کے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقہ کار سے آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ نے ان تمام کا تصور کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے صرف 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ بیمار کے لیے اگر یہ عمل کیا ہے تو پانی پر دم کر کے وہ پانی بیمار کو پلا دیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے یہ عمل کیا ہے تو آدھا پانی خاوند اور آدھا پانی بیوی پی لے۔ اگر اولاد نافرمان ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو پانی پر دم کر کے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی آپ اپنے بچوں کو پلا دیں۔ زیادہ بچے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی تمام بچوں کو پلا دیں۔ دوستو، 21 رمضان کی رات بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 23 رمضان کی رات بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 25 رمضان کی رات بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 27 رمضان کی رات بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 29 رمضان المبارک کی رات بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے فوائد سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔